آیت بہت مشہور ہے اور تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان الہی ہے کہ اگر تم خدا شناس بننا چاہتے ہو، اگر تم خدا اندیش ہو، اگر تمہارے اندر خدا بینی ہے، اگر تمہارے اندر خدا طلبی ہے، اگر تمہارے اندر خدا جوئی ہے، تو پھر تمہارے لیے نمونہ بس ایک ہی ذات ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت، ان کی ذات، ان کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے، بہترین رہبرانہ اور قائدانہ نمونہ ہے ان کے لیے۔ لمن کان یرجو اللہ، یرجو اللہ، لمن کان یرجو اللہ، ان کے لیے جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ بس یہی جو ہے سب سے بڑی بات ہے۔ ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ گریبان سے مراد یہ گریبان نہیں ہے، ہم اپنے گریبان ذات میں، ہم اپنے سینہ وجود میں، ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے قلب کا جائزہ لیں کہ وہاں کس کی چاہت بسی ہوئی ہے۔ خدا کی چاہت، خدا طلبی۔ طبیعت میں دیکھیے، ایک شیرخوار بچے کو کس کی چاہت ہوتی ہے؟ ماں کی چاہت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک شیرخوار بچے میں ماں کی چاہت ہوتی ہے، اسی طرح ایک بالغ انسان میں خدا کی چاہت ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر، چونکہ بچے کی چاہت غریزی چاہت ہوتی ہے، اور ایک بالغ انسان میں جو چاہت ہونی چاہیے وہ غریزی چاہت سے بڑھ کر، جس میں اس کا ارادہ، اختیار، شعور سب شامل ہو، وہ خدا طلبی ہم میں سے کس میں ہے؟ خدا کی چاہت، لمن کان یرجو اللہ۔ آگے تو آیت پڑھنے کی سکت ہی نہیں رہ جاتی۔ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ سب پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ اگر انسان صاحب حال ہو تو لمن کان یرجو اللہ، یہ ایک فقرہ جب سامنے آ جاتا ہے تو وہیں وہ کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے کسی اہل حال میں، جو کیفیت حضرت امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ خطبہ سن کر ایک اہل دل کی کیفیت ہوئی تھی کہ بس وہیں ایک چیخ نکلی اور اس چیخ کے ساتھ روح بھی نکل گئی۔ ہاں، یہ منزل آسان نہیں ہے، مگر ہم میں سے ہر ایک کو اس منزل کو حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ پھر یہ جملہ عرض کروں گا جو نہ جانے کتنی بار عرض کر چکا ہوں، ہم دنیا کی بہت چاہت رکھتے ہیں، مگر یہی غفلت ہے، یہی نادانی ہے، جو چیز پہلے ہی سے اللہ نے ہمارے ہی لیے خلق کی ہے اور تسخیر کر کے ہمارے قدموں میں ڈال دی ہے، اس کے لیے مزید کیا کوشش کرنا؟ قرآن مجید میں اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے چاند، سورج، زمین، آسمان، پوری کائنات اے انسان تیرے لیے مسخر کر دیا۔ اعلان ہے، اور ایک جگہ نہیں، بار بار اعلان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ کائنات ہمارے اور آپ کے لیے مسخر کر دی ہے، مزید اس کی طلب میں کیا قد و کاوش کرنا ہے؟ طلب تو اس کی جو ہمارے لیے تسخیر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تعبیر بھی ادبی ذوق کے ساتھ، شاعرانہ ذوق کے ساتھ سمجھیں گے تو آسان ہوگی، ورنہ گستاخی ہے۔ طلب تو اس کی ہونی چاہیے جو ہمارے لیے تسخیر نہیں ہو سکتا، تو پھر طلب کیسی ہوگی؟
یہ جو ہماری کلاسیکل پوئٹری ہے نا، میں اکثر اپنی تقریروں میں پوئٹری کا حوالہ دیتا ہوں بلا سبب نہیں. پرشین اور اردو کی جو کلاسیکل پوئٹری ہے، اس میں جو عشق ہے، اس میں جو آداب عشق ہیں، وہ کہیں دور دور تک مجازی عشق سے میل نہیں کھاتے ہیں. اس لیے کہ یہ ان شعراء کی تخلیق ہے جن کا ذہن پروان چڑھا تھا روحانیت کی فضا میں، مذہبی تہذیب کا زائزہ تھا ان کا ذہن. تو اسی لیے وہاں عاشق جو ہے اس کی کیفیتیں الگ ہیں، معشوق کی کیفیتیں الگ ہیں، عشق کی عظمت الگ ہے، اور وہ حاصل زندگی عشق کو سمجھتے ہیں. اور عاشق کیا، ابھی جو میں نے کہا تھا، ہم تو اس کی طلب چاہتے ہیں نا جسے ہم تسخیر نہیں کر سکتے. تو طلب مکمل کیسے ہوگی؟ طلب مکمل تب ہوگی جب ہم کہیں اے وہ کہ جو کسی کی تسخیر میں نہیں آ سکتا، مجھے تسخیر کر لے.